سوچو، ایک معصوم بچہ، اپنے باپ کا سب سے زیادہ پیارا، لیکن اپنے ہی بھائیوں کی نفرت کا نشانہ۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا، ایسا خواب جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا، لیکن اس خواب کے پورے ہونے سے پہلے اسے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا گیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، جھوٹے الزام میں قید کر دیا گیا، اور پھر اس نے کبھی اللہ پاک پر یقین نہیں چھوڑا۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ صبر، امتحان اور اللہ پاک کے پلان کی کہانی ہے۔ یہ ہے کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے یہ عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اشارہ تھا۔ لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، کیونکہ ان کے دل میں پہلے ہی ایک چیز جنم لے چکی تھی، حسد، جلن۔ بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف کو قتل کر دو یا کہیں دور پھینک دو تاکہ ابا کی توجہ صرف ہم پر ہو۔ مگر ایک بھائی نے کہا، قتل نہ کرو، اسے کسی گہرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ایک اندھیرے سنسان کنویں میں پھینک دیا۔ سوچو وہ لمحہ، ایک چھوٹا بچہ تنہا اندھیرے میں، لیکن اس وقت بھی اللہ پاک نے ان پر وحی کی، تم ایک دن انہیں سب کچھ بتاؤ گے اور وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے بالٹی ڈالی، اور جب بالٹی اوپر آئی تو اس میں یوسف علیہ السلام تھے۔ انہیں نکال لیا گیا، لیکن عزت سے نہیں، غلام بنا کر، اور انہیں سستی قیمت پر بیچ دیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے انہیں مصر کے ایک عظیم آدمی کے گھر تک پہنچا دیا۔ وہاں وہ بڑے ہوئے، خوبصورتی، اخلاق اور حکمت میں بے مثال۔ اس آدمی کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ ایک دن اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے گناہ کے بجائے اللہ پاک کو چنا۔ وہ بھاگ کر دروازے کی طرف گئے، لیکن عورت نے ان کا قمیص پیچھے سے پھاڑ دیا۔ اتنے میں اس کا شوہر آ گیا۔ اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، لیکن اللہ پاک نے سچائی ظاہر کر دی۔ پھر بھی شہر میں باتیں پھیل گئے، عورتوں نے اس کا مذاق اڑایا، تو اس نے سب کو بلایا، ہاتھ میں چھریاں دی، اور جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو وہ سب حیران رہ گئے۔ یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ پھر بھی یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے دعا کی، یا اللہ، مجھے قید زیادہ پسند ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بلا رہے ہیں۔ اور پھر انہیں جیل بھیج دیا گیا، بے گناہ ہونے کے باوجود۔ سال گزرتے گئے، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ وہاں بھی انہوں نے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا۔ 2 قیدی ان کے پاس آئے، اپنے خواب بتائے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر کی، ایک آزاد ہو گیا، دوسرا مر گیا، جیسے انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے آزاد ہونے والے سے کہا، میرا ذکر بادشاہ کے پاس کرنا، لیکن وہ بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام اور سالوں تک قید میں رہے۔ ایک دن بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی گائے جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی۔ کوئی سمجھ نہ سکا۔ تب اس آدمی کو یاد آیا یوسف علیہ السلام۔ وہ ان کے پاس گیا، اور یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ حل بھی دیا۔ 7 سال خوشحالی کے، پھر 7 سال قحط کے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام صرف آزاد نہیں ہوئے، بلکہ انہیں مصر کا ذمہ دار بنا دیا گیا۔ سالوں بعد ان کے بھائی ان کے پاس آئے غلہ لینے کے لیے۔ وہ انہیں پہچان گئے، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ جب سچ سامنے آیا تو کیا انہوں نے بدلہ لیا؟ نہیں، انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور پھر ان کا خواب پورا ہو گیا۔ ان کے بھائی ان کے سامنے جھک گئے،
یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں؟ پہلا، مشکل وقت میں بھی اللہ پر یقین رکھو۔ دوسرا، صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ تیسرا، گناہ سے بچنا ہی اصل کامیابی ہے۔ چوتھا، اور جب طاقت ملے معاف کر دینا سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریف کا بیٹا یوسف بن یعقوب۔ اور قرآن کہتا ہے یہ سب سے بہترین کہانی ہے۔ کیونکہ یہ سکھاتی ہے اللہ کا پلان ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، چاہے وقت لگے چاہے درد ہو۔ اگر یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو اسے شیئر ضرور کرے، اور یاد رکھے آج کا دکھ کل کی کامیابی بن سکتی ہے۔ سبسکرائب